اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ سے اپنے چیمبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ججمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی شریعت کورٹ نے جو ہے وہ آج وفاقی حکومت کو 5 سال کے عرصے میں ملک میں سود کے مکمل خاتمے اور ربا سے پاک بینکاری نظام نافذ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے پاکستان میں سودی نظام سے متعلق 19 سال سے زیر سماعت درخواستوں پر فیصلہ سنایا، جس میں 1 جون 2022 سے سود یا ربا کے خاتمے کا حکم دیا گیا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت پاکستان کی ایک آئینی عدالت ہے جو ملکی قوانین کا اسلامی شریعت کے مطابق ہونے کا تعین کرتی ہے۔ اس کو اختیار ہے کہ وہ تعین کرے، ڈٹرمن کرے کہ یہ جو قانون ہے یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے۔ 1992 میں وفاقی شرعی عدالت نے ملک میں سودی نظام کے خاتمے کا حکم دیا تھا، جسے بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا تھا۔ بعد ازاں عدالت عالیہ نے 2002 میں اس فیصلے کو دوبارہ غور و خوض کی غرض سے وفاقی شرعی عدالت کو واپس بھیجا تھا۔ سودی نظام سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ جو ہے سید محمد انور نے آج سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ 1839 سے نافذ العمل انٹرسٹ ایکٹ مکمل طور پر اسلامی شریعت کے خلاف ہے اور سود کے لیے سہولت کاری کرنے والے تمام دوسرے قوانین اور مختلف قوانین کی شقیں غیر شرعی قرار دی جاتی ہیں۔ عدالت نے فیصلے میں وفاقی حکومت کو 2027 تک پاکستان میں مکمل طور پر سود سے پاک بینکاری کا نظام نافذ کرنے کا حکم دیا۔ وفاقی شرعی عدالت کا سودی نظام سے پاک بینکاری نظام قائم کرنے کا حکم کے فیصلے میں وفاقی شرعی عدالت نے 1 جون 2022 سے سود لینے سے متعلق تمام قانونی شقوں کو غیر شرعی قرار دے دیا، یعنی کہ 2022 1 جون سے سود لینے سے متعلق تمام قانونی شقوں کو غیر شرعی قرار دے دیا اور کہا ہے کہ قرض سمیت کسی بھی صورت میں لیا گیا سود ربا کے زمرے میں آتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے اندرونی یا بیرونی قرضوں پر سود دینا ربا میں آتا ہے، اس لیے اندرونی اور بیرونی قرضوں اور ٹرانزیکشن کو سود سے پاک بنائے جانے کی خاطر اقدامات کرنا ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک اور دوسرے بین الاقوامی معاشی اداروں اور بینکوں کا ذکر کرتے ہوئے وفاقی شرعی عدالت نے ایسے اداروں کے ساتھ لین دین کے نظام کو بھی سود سے پاک بنانے کا حکم دیا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے پاکستان میں موجود اسلامی بینکنگ کا ڈیٹا بھی طلب کیا تھا، جس کے مطالعے کے نتیجے میں کہا گیا کہ سود سے پاک بینکاری کا نظام ممکن ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت وفاقی حکومت کی جانب سے سود سے پاک بینکنگ کے منفی اثرات کی دلیل سے متفق نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ معاشی نظام سے سود کا خاتمہ شرعی اور قانونی ذمہ داری ہے، جسے ہر ممکن طریقے سے پورا کیا جانا چاہیے۔ دوستو، وفاقی شرعی عدالت نے 1991 میں بھی اس پابندی کا فیصلہ دیا تھا، لیکن اس وقت کی وفاقی حکومت سپریم کورٹ جا کر شرعی عدالت کے فیصلے پر اسٹے آرڈر لے لیا تھا۔ آج شرعی عدالت کے ججز نے سود کے خلاف متفقہ فیصلہ دیا ہے اور اسے 5 سال کے لیے جو ہے کہا کہ 5 سال تک اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے 5 سال بھی دے دیے۔ یہ جناب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی، لیکن میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ناظرین یہ عرض کروں کہ ہمارے ملک میں سود جو ہے وہ اتنا رچ بس گیا ہے کہ اس کے لیے ریاست خود 91 میں اسے چیلنج کر دیا تھا، سٹے لے لیا تھا۔ فنانشل معاملات میں دیکھ لیں کتنی صورتحال خراب ہے کہ 20 سال وفاقی شرعی عدالت کے پاس کیس رہا اور 20 سال بعد اس نے یہ سوچنے میں ٹائم لگایا کہ جناب یہ حرام ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ 20 سال کے بعد فیصلہ دیا ہے۔ قرآن نے 1500 سال پہلے دے دیا ہے فیصلہ، اور اس قرآن کو سمجھنے والے ماہر جو ہیں جورسٹ وہ وفاقی شرعی عدالت کے جج ہیں، اور انہوں نے 20 سال سمجھنے میں لگا دیے ہیں کہ جناب ایسا نہیں ہے۔ نیک نیتی سے اگر کیا جائے تو زکوٰۃ کو بطور مالیاتی پالیسی بنایا جائے، یہاں پر سود کو بطور مالیاتی پالیسی بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، وفاقی شرعی عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ قرار دے سکتی ہے، لیکن امپلیمنٹیشن گورنمنٹ نے کرنی ہے۔ سپریم کورٹ میں پھر وہ سٹے لے لیں گے 5 سال کے بعد۔ نیک نیتی چاہیے حکمرانوں کی۔ اس لیے اللہ پاک نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو سودی کام کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے
سینکڑوں سال پہلے کہہ دیا، اور ہمارے جیورسٹ جو ہیں وہ آج 20 سال کے مطالعے کے بعد فیصلہ دے رہے ہیں، اور پھر اس میں بھی کہہ رہے ہیں جی 5 سال کے بعد امپلیمنٹیشن، 5 سال آپ کو دے رہے ہیں گریس پیریڈ۔ مانتے ہیں کہ ریاست کے جو میٹرز ہیں وہ اوور نائٹ سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن یہ جس طرح کے یہ فیصلے ہیں وفاقی شرعی عدالت کے، ان کی امپلیمنٹیشن دیکھ لیں کہ فنانشل معاملات میں گورنمنٹ شریعت کورٹ کے فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں کروایا کرتی۔ یہ نواز شریف کی حکومت تھی جب چیلنج کیا گیا تھا اس کو، سود کے خلاف فیصلہ جب آیا تو نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ میں سود کے خلاف سٹے آرڈر لے لیا تھا۔ اس کے بعد کتنی حکومتیں آئیں گئی، مشرف صاحب کی حکومت آئی، ابھی یہ خان صاحب عمران خان کی بھی حکومت رہی، کسی کو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ریاست مدینہ بنانے کی سوچ تو ہم رکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو ظلم ہو رہا ہے کہ اس ملک میں زکوٰۃ کو بطور مالیاتی پالیسی کے بجائے سود کو بطور مالیاتی پالیسی کے طور پر لیا جا رہا ہے، تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ بہرحال یہ ایک فیصلے کی حد تک کرنٹ آج کا فیصلہ تھا جو ہم نے آج آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ باقی اللہ پاک بہتر کرے گا۔ آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ آئین پاکستان میں واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام یہاں نہیں ہو سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، لیکن یہاں پر دیکھ لیں سود جیسے معاملے سے بھی ہماری جان نہیں چھوٹ رہی۔ ابھی یہ نوید 20 سال بعد آئی ہے، اس میں بھی کہا گیا جی 5 سال آپ کو اور دے رہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔